اب کیا کریں؟ اور شہوت کا تقاضا ہے. حکیم صاحب کے پاس بیٹھے تھے, بچہ آیا اور بہت پریشان ہوا. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ اتنا پریشان کیوں؟ وہ رو رہا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اتنا زیادہ میرے اندر ہیجان ہے لیکن اب وہ نکاح نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بچہ بالغ ہو گیا, بچی بالغ ہو گئی اور اس کا نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے فَإِثْمُهُمَا عَلَىٰ أَبَوَيْهِمَا, تو ان کا گناہ ان کے والدین کے اوپر. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر. جنازہ جب تیار ہو جائے, جماعت جب اس کا وقت ہو جائے, اور بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے فوراً نکاح کر دینا چاہیے, اس کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جو نکاح کرتا ہے اس کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1 نگاہ نیچی ہو جاتی ہے, نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور جس کے پاس نکاح کی استطاعت نہ ہو, نکاح کرنے والے پر 3 چیزیں شریعت کے اعتبار سے لازم ہوتی ہیں. نان, نفقہ, سکنا. نان کا مطلب کھانا کھلانا, نفقے کا مطلب بیوی کا خرچہ دینا, اور سکنے کا مطلب بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا. اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ان تینوں چیزوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا کرے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اکیلے نہیں چھوڑا ہے. یہی تو شریعت کا کمال ہے, اسلام کا کمال ہے کہ پیدائش سے لے کر کے قبر کے گڑھے میں جانے تک ایک ایک موقع کی سنت اور طریقہ میرے آقا نے بتا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور جس کو نکاح کی استطاعت نہ ہو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے. شہوت کب ہوتی ہے؟ جب اچھا انسان کھاتا ہے, خوب کباب کھا رہا ہے, مرخن غذائیں کھا رہا ہے. جب کھاتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے, اور جب کھائے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ رمضان میں دیکھیں ماشاءاللہ پوری مسجد بھری رہتی ہے. کیوں؟ روزہ رکھ رہا ہے. شہوت کو روزہ توڑ دیتا ہے. اب اللہ یاد آئے گا, یاد آئے گی, گرل فرینڈ یاد آئے گی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے, شہوت کو توڑ دیا کرتا ہے. اس لیے میری درخواست ہے ان تمام نوجوانوں سے اور بچے بچیوں سے اور ان کے والدین سے بھی کہ جو بچے بچیاں بالغ ہو چکے ہیں ہم فوراً ان کا نکاح کر دیں. اگرچہ ہم کو بہت زیادہ پیسہ نہ لگانا پڑے, مختصر طور پر ہم نکاح کر دیں, اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے مالدار اور غنی بنا دیں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی کچھ کرتا ہی نہیں, کیا کریں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, تم ان کا نکاح کرو, اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا, بیوی کے برکت سے اللہ مالدار بنا دے گا. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ, شوہر بیوی کا لباس ہیں اور بیویاں شوہروں کا لباس. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے لباس ہمارے جسم کو چھپا لیتا ہے, ہمارے عیوب کو چھپا لیتا ہے, اب ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر بیوی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کے لیے لباس بن جائے, اسے چھپا لے. اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر میں کوئی عیب دیکھے تو اس کے لیے لباس بن جائے, اسے چھپا لے. تب جا کر کے اللہ رب العزت بیوی اور شوہر کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اسے محبت کے بعد رحمت میں تبدیل فرما دیتے ہیں. میری طرف سے ڈھیروں دعائیں ہیں جناب مدثر صاحب کے لیے اور ان کے اہلیہ کے لیے. اللہ رب العزت اس نکاح کو ان دونوں کی خوشیوں کا ذریعہ بنائے. اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بچے بچیاں بے نکاح ہیں اللہ نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو حرام سے بچا کر حیا والی اور پاکدامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نکاح کا خطبہ ہونے جا رہا ہے. نکاح کے خطبے کا سننا واجب ہے, جیسے جمعہ کے خطبے کا سننا واجب ہے, جیسے عیدین کے خطبے کا سننا واجب ہے, ایسے ہی نکاح کے خطبے کا سننا واجب ہے. بعض جگہوں پر میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں, پورے جونپور میں آپ جانتے ہیں, میں وہاں پر بیان کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھا جاتا ہے جب خطبہ ہوتا ہے کوئی اپنے کام میں مست ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. نکاح بہت سیریس چیز ہے, یہیں سے لائف سیٹ ہونے والی ہے. اٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف, کہ آپ کی زندگی کا اہم موڑ ہے. اگر آپ نے اس موقع کو اہم نہیں سمجھا تو پھر کس موقع کو سمجھیں گے؟ اسی لیے جو دلہے صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے لیے اتنا اچھا انتظام ہوا ہے, یہ نکاح کی وجہ سے ہوا ہے. اب نکاح جب ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے خطبے کو بغور سماعت فرمائیں, اس
हमारे लिए वाजिब है आप हजरात से हसद आदाब दरखास्त है कि आप खुतबे को गौर समाअत फरमाएं और फिर उसके बाद तजावुज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال